آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیکورٹی کے اوپر ہے. لاراول کے اندر سیکورٹی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پریویس ہم نے ریلیشن شپ کو دیکھا تھا. تو لاراول سیکورٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, ایس کیو ایل کے انجیکشن ہے, کراس سائٹ ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, جس میں سی ایس آر ایف ٹوکنز ہوتے ہیں. بیسیکلی سیکورٹی کرتی کیا ہے کہ آپ کو ہیک ہونے سے بچاتی ہے, غلط یوز ہونے سے بچاتی ہے. آپ اگر آلریڈی لاگ ان ہیں تو آپ کو وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ سے یوزر نیم نہیں پوچھتا, تو آپ کو لاگ ان کروا دیتا ہے. لاراول خود سے ایک بہت بڑی آپ سیکورٹی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو بریک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے اندر اسی ٹاپک کے اندر انٹروڈکشن ٹو ویب سیکورٹی ہے. ویب سیکورٹی اس طرح آپ کہہ لیں کہ آپ نے جیسے ہی ویب سائٹ بنائی, ایک سمپل ویب سائٹ بناتے ہیں ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر, اسے کریک کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ اس فریم ورک کے اندر آتے ہیں تو اس کے آپ کی جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے انکریمنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنی جلدی اس کو ہیک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ فارم وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں. اگر اتھینٹیکیشن کی بات کی جائے تو یہ بھی سیکورٹی پرپز ہے لاراول کے اندر, کہ آپ یوزر اور لاگن رجسٹریشن سسٹم ریڈی کرتے ہیں, اتھینٹیکیشن کرتے ہیں, پروٹیکٹ یوزر اکاؤنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اتھینٹیکیشن بھی بیسیکلی سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں لاراول پرووائڈ کرتا ہے. کون سے یوزر کو آپ اتھینٹیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کون سے یوزر کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا یوزر جو ہے جیسی ڈیش بورڈ پہ ہے تو اس کو یہ والی چیزیں نظر آئیں اور یہ نہ آئے, رول بیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ سی ایس آر ایف پروٹیکشن ہوتی ہے سیکورٹی کے والے سے. یہ کہتے ہیں واٹ از سی ایس ایف آر ٹیگس یوزنگ سی ایس ایف آر ٹوکن فارم ہو لاراول فارم آٹومیٹیکلی. آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے, @سی ایس ایف آر ایف لکھنا ہے ہر فارم کے اندر جب آپ جیسی فارم سبمٹ کریں, چاہے وہ آپ ایڈمن سائڈ پہ کر رہے ہیں, یوزر سائڈ پہ کر رہے ہیں, یا پھر فرنٹ اینڈ پہ کر رہے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ ایک ٹوکن لے کے جاتا ہے جس کے اندر ساری انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ اٹیک سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو ویلیڈیشن بھی لاراول کے اندر پارٹ ہے. دیکھیں ویلیڈیشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اب اگر تو آپ نے ای میل انٹر کی ہوئی ہے تو یوزر آپ کو کچھ موبائل نمبر انٹر کر دے یا نام انٹر کر دے ای میل والی جگہ پہ, تو کیا ہوگا, تو ویسے ہی ڈیٹا سبمٹ ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. کس طرح ویلیڈیٹ کریں؟ ایک تو سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی فارم کے اندر اس کو ریکوائرڈ کر دیں, تو آپ کا جو ہے وہ @ کا جو فنکشن ہے وہ کام کرے گا. اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ویلیڈیشن کرنی ہے تو پھر لاراول کے اندر کسٹم بھی ویلیڈیشن بنائی جا سکتی ہیں. اس کے تھرو آپ کیا کرتے ہیں, اپنے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کا میکسیمم نیم 20 ڈیجٹ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ 13 ڈیجٹ پہ ہو, سی این آئی سی جو ہے 13 ڈیجٹ پہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لاراول کے اندر ویلیڈیشن بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہے ایس کیو ایل انجیکشن پروٹیکشن ہے. ایس کیو ایل پروجیکشن بھی بیسیکلی آپ کو لاراول پرووائڈ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیٹا جو ہے آپ کا بار بار آپ نے اس کو کنیکٹ نہیں کرنا آتا. وہ لاراول نے اپنے بہائنڈ پہ خود ہی اس چیز کو کنیکٹ کر کے ڈیٹا سینڈ ریسیو کرنا ہوتا ہے, انجیکٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ایک پلس اسٹرانگ پوائنٹ جو سیکورٹی کے والے سے ایس کیو ایل انجیکشن بھی ہے. اس کے بعد ایکسیس پروٹیکشن ہے, کراس سائٹ اسکرپنگ جو آپ لکھتے ہیں اس کے والے سے. پھر پاسورڈ سیکورٹی ہوتی ہے, آپ ڈیٹا بیس کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں, اکاؤنٹس کو ہو سکتے ہیں. مڈل ویئر سیکورٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ لاگ ان ہیں تو پھر کس روٹ کے اوپر جائیں گے, اگر آپ نے پیکج خریدا ہے تو پھر آپ کس روٹ کے اوپر جائیں گے. مڈل ویئر سیکورٹی بھی آپ کو اس کے اندر ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. تو اتنے فیچر جو ہیں وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہی ہیں. اگر دیکھا جائے, اگر آپ کو کسی بھی فریم ورک میں اتنے فیچر ملتے ہیں تو وہ ایک آپ کا اسٹرانگ فریم ورک ہے جو آج بھی مارکیٹ میں اسٹل ابھی یوز ہو رہا ہے. بہت بڑی بڑی ایپلیکیشن جو ہیں وہ لاراول ایپلیکیشن پہ, ویب ایپلیکیشن پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سکیورٹی کے والے سے ختم ہوا. یہ ہم نے دونوں چیزوں کو سیپریٹ ریڈ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ سکیورٹی کے والے سے 2 لیکچر تھے، ہم نے ان کو ایک میں ہی ٹاپک کو کنورٹ کر لیا. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایک ہی پروجیکٹ کریں گے کرنٹ اپلیکیشن کا. اس کے بعد ریسٹ اے پی آئی اور گیلری اے پی کے جو 2 پروجیکٹس ہو گئے وہ آپ کے ایز اے اسائنمنٹ پروجیکٹ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اب لاسٹ لیکچر رہ گیا آپ کا فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا.